دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام افغان تھا اور انہیں جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ مجھے جنات کی زبان سکھائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے، اور وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجنیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجنیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پٹھان قوم یا افغان انہی میں سے ہے، کیونکہ البانیہ کے افغان جو بعد میں افغان بنے وہ ارجنیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیلی قبائل بہت مشکلوں اور تکالیف کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار قیس عبدالرشید اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہوا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اور اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ تم پہلے مسلمان ہو یا پختون ہو، تو اس کا جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ کو قبضہ کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید افغانستان چلے گئے۔ افغان سردار قیس عبدالرشید کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا، اور قیس عبدالرشید کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی طرف لشکر روانہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر کے آتے ہی تمام کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا، اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ لفظ آیا پٹھان۔ خواتین و حضرات، پٹھان لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یعنی کہ سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور سمندر کے پانی بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ لفظ جب بغیر صغیر پہنچا تو یہ پٹھان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر ان کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلا ہوا غیرت مند قوم ہے، جن میں افغانستان، پاکستان، بھارت اول نمبر پر ہے۔ دنیا بھر میں پشتون اپنے وفا اور غیرت سے جانی جاتی ہے، اور لفظ پشتون کا مطلب ہے غیرت اور وفا والا، اور اپنے عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہے، اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق بنی اسرائیل کے گنگشتی قبائل سے ہے، اور اسی لیے قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بنی اسرائیل کے سعود، یعنی کہ حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا، اور آخری دو نظریوں کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اور ناظرین کرام، سب سے عجیب خیز بات یہ ہے کہ یوسف خیل یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے، اور سلیمان خیل سلیمان خیل کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب کو مہمان نواز، بہادر اور اہل کلام کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مغلوب نہیں ہوتی تھی۔ حیرت کی بات یہی ہے کہ یہی اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں اسی شدت سے پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کا بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر سخت ہے، سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ یہودی نسل سے پشتونوں کا ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ مثبت توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا شاید تب توہین موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے۔ یہودی نسل سے ہوتے ہوئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہے، اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندے کے طور پر منتظر تھے، لیکن بعد میں محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد اور انا پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے حواری بھی ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔